بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اکمل خان ہے اور بہت عرصے سے پیکو کا کام کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ ہوا چھوڑ دیا ہے کام، تقریباً 4 سال ہوئے ہیں، فیلڈ چینج کر لی تو پر اللہ نے کچھ علم دیا ہے اس بارے میں، سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ آج میں آپ کے لیے صرف ایک ڈیزائن لایا ہوں جس کو کہتے ہیں ٹوکری والا ڈیزائن۔ ڈیزائننگ پیکو والی مشین سے ٹوکری کس طریقے سے بنتی ہے، اس کے انگریڈینٹ کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیز لگے گی، انشاءاللہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، سب کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ یوٹیوب پہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور چینل ہے میرا بابا پیکو کے نام سے۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم پیکو کے کام کو ایسی جدت دیں گے کہ اس کام کو ہم جدید کریں گے انشاءاللہ۔ اس کام میں کمائی کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آسان ڈیزائن، کم وقت والے ڈیزائن جن میں کمائی زیادہ آپ کر سکیں، انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے ڈیزائن بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، تو بھائیو دوستو شروع کرتے ہیں جی آج کا ڈیزائن۔ لیں جی، سوتر ڈبل استعمال کرنا ہے۔ سوتر اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے کہ صرف جو پلیٹس ہیں نا آپ کی سپرنگ کے ساتھ، اس کے اندر صرف سوتر کی گریپ ہو، بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو، بہت زیادہ لوز بھی نہ ہو۔ اگر اس کو ہاتھ سے کھینچ کے چیک کریں تو صرف یہ تھوڑی سی گریپ دے آپ کو، بس اتنا ایکسٹرا مارجن ہم نے چھوڑ دینا ہے اس کا۔ اور پھر اس کو تھوڑا سا ریورس لائیں جو ڈوری ہم نے بنائی ہے، اور یہاں پر صرف 2 ٹانکے چھوڑنے ہیں، اتنا ہی مارجن لینا ہے آپ نے، بس 2-3 ٹانکے اور لگائیں، یہ پتی ایک بن جائے گی۔ پتی کو آپ نے یہاں سے الٹا لینا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس پتی کو الٹایا ہے، پتی کو الٹانا ہے آپ نے، اور یہ اس کے سینٹر کا سوراخ لازمی چھوڑنا ہے، یہ آپ چیز بھولنی نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے آپ کو میں بتاؤں گا اس کا مقصد کیا تھا، یہ جو پتی بنائی ہے۔ ابھی جو ہماری ساری ٹوکری ہے یہ ایک جگہ سے شروع ہوگی اور انشاءاللہ لاسٹ میں ہی ختم ہوگی۔ اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی کاٹ کے ہم نے اس کو جوکی مشین سے سلائی نہیں لگائی ہے کسی بھی طرح سے، صرف ابھی ہم نے اس کو گول گھمانا ہے چمٹی کی مدد سے۔ اگر جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ اسے گھما لیں۔ اگر چمٹی استعمال کریں تو تھوڑی احتیاط کریں کہ سوئی کے نیچے نہ آئے، ورنہ سوئی ٹوٹ سکتی ہے آپ کی۔ انشاءاللہ 1-2 بار بنائیں گے تو پریکٹس ہو جائے گی، اور یہ بالکل چپٹی ایک ٹکی ہم نے بنانی ہے اس کی۔ سب سے پہلے اس ٹکی کا سائز آپ نے اتنا رکھنا ہے جتنا بس 5 روپے والا سکہ ہوتا ہے نا، جتنا آج کل ایک چھوٹا سکہ 5 کا چل رہا ہے، اس سکے کے برابر اس ٹکی کا سائز رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا، اب مین چیز جو مین پوائنٹ ہے نا اس کا، یہ ٹوکری ٹھہرتی کیوں ہے کہ یہ 20 بار بھی اگر دھل جائے نا دوپٹہ یہ کبھی خراب نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ لائف ٹائم ہوگی اس کے اندر۔ اب یہ دیکھیں میں نے اس کا سائڈ سے کھولا ہے اس کو، مشین کو، یہ کٹر والی جگہ پہ آپ کو گائیڈ نظر آ رہی ہے اس کی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ گائیڈ جو نظر آ رہی ہے، اس گائیڈ کے باہر والے سوراخ کو ہم نے یوز کرنا ہے۔ یہ گائیڈ میں نے تھوڑی پیچھے کر کے لگائی ہے، یہ بالکل جس جگہ کٹر لگتا ہے اس جگہ نہیں لگائی، پیچھے والے نٹ پہ اس کو میں نے ایڈجسٹ کیا ہے۔ یہ مشین کے شٹر پہ بعض لوگ لگاتے ہیں، تو میں یہ سوتر اوپر سے چلا رہا ہوں سپرنگ میں سے۔ اگر یہ شٹر کے اوپر بھی سپرنگ لگا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شٹر کے اوپر جو آپ گائیڈ لگا دیتے ہیں وہاں یہ آگے ٹاپا بند کر کے بھی جو گائیڈ لگا کے وہاں سے چلانا چاہے وہاں سے بھی چل جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ سپرنگ سے سوتر چل رہا ہے تو اس لیے بن رہی ہے، یہ کہ نیچے سے بھی اس کو چلائیں گے سوتر کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ گائیڈیں 2 ہوں، کہ یہ جو ابھی یہ میں نے پلاسٹک نائلون والی جو تار ہے جسے فش وائر بھی کہتے ہیں، یہ جو فراق کے دامن میں فریل وغیرہ کے لیے ڈالتے ہیں وہ تار ہے، بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو بہت زیادہ باریک بھی نہ ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے باریک ہو تو بھی چل جاتی ہے، اس سے بہت زیادہ موٹی نہ ہو، وہ آپ کی پلیٹ توڑنے کا اس میں خدشہ ہو سکتا ہے۔ یہ لیں جی، اس کو ایک سائڈ سے اٹھا لیا، اور جو ایکسٹرا ہم نے ڈوری چھوڑی تھی اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ابھی صرف ایک ہاتھ چاہیے، یہ ساری ٹوکری ایک ہاتھ سے بنے گی انشاءاللہ۔ یہ جو ٹسل بنے گا بیل والا یہ ایک ہاتھ سے بنے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔
اس کو تھوڑا سا کھڑا کر لیا ہم نے، اس کو تھوڑا سا میں نے اوپر اٹھا کے رکھا ہے. اگر آپ دیکھیں غور سے تو دھاگے اور ڈوری کا جو کنیکشن ہے وہ تھوڑی سی ترچھی ہے میرے ہاتھ میں. اس کو اوپر کی طرف اٹھا کے رکھا ہے تو ٹوکری کا منہ آگے سے باریک بنے گا. اگر اس کو نیچے دبا کے رکھیں گے تو اس کا جو منہ ہے نا یہ ذرا بڑا بن جائے گا. اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اس کے کنارے پہ بالکل سوئی کا باہر والا ٹانکا آئے، باہر والی سوئی جو ہے وہ کنارے پہ آئے. جو کوشش کرے کہ کم سے کم ٹانکا جو ہے نا ٹوکری کے اوپر لگے. تھوڑا سا اس کو پیچھے سے کھینچ کے رکھنا ہے، الٹے ہاتھ سے دیکھ رہے ہیں آپ جیسے میں نے اسے کھینچ کے رکھا ہے. اس ڈوری کو اس کو کھینچ کے رکھنا ہے، اس کو اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا ہے آپ نے. اس کو اگر نیچے کی طرف ڈاؤن کریں گے تو ٹوکری کا منہ بڑا بن جائے گا، خوبصورتی نہیں آئے گی اس میں. یہ 4 ٹسل لگتے ہیں جی ایک دوپٹے کے پلو پہ. جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی. جیسے تھوڑی تھوڑی بڑی ہوگی تو مشین کی سپیڈ بڑھا بھی دیں، یہ خود ہی بنتی ہے. یہ دیکھیں ایک ہاتھ میرا بالکل فری ہے، صرف ایک ہاتھ سے اس کو صرف 2 انگلیوں سے ایک چٹکی سے میں نے اسے پکڑا ہوا ہے، وہ خود ہی چل رہی ہے آگے. اور اس کی الٹی سائڈ باہر کی طرف ہے، ابھی سیدھی سائڈ اندر کی طرف ہے. ابھی جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کی کٹنگ کر کے تو اس کو میں آپ کو سیدھا کر کے اس کا بیلنس کر کے اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجیے گا. اگر کوئی میرے سمجھانے میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ کیسے میں اس چیز کو امپروو کر سکتا ہوں. آپ کو اچھی سے اچھی چیز انشاءاللہ بتانا سکھاؤں گا. لے جی کمپلیٹ ہو گئی. ایسے 2 ٹانکے اس کے اوپر لگائیں اور احتیاط سے اسے باہر نکال لیں. 4 ٹسل لگتے ہیں. ان کی فنیشنگ فائنل لک دینے کے بعد ان کو ہاتھ سے لگا لیا جاتا ہے. ان کو ہاتھ کی مدد سے سوئی دھاگے سے آپ 2 ٹانکے لگا دیں تو انشاءاللہ یہ پکا ہو جائے گا، خراب نہیں ہوگا. یہ ایکسٹرا جہاں سے لائٹر لگا کے تھوڑا سا اس کو میں نے پکا کیا ہے. اس کو الٹی سائڈ پہ میں نے اس کا لے آیا ہوں. میں باہر والی سائڈ اس ٹوکری کی الٹی ہے. ابھی اس کے نیچے ایک 5 پتی والا ٹسل بنا دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ 5 پتی والا ٹسل بن جائے گا. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. یہ لیں جی، اس کو گرا کے میں نے بنایا ہے، تھوڑا سا اس کو لمبائی کے رخ پہ بنایا ہے. 5 پتی والا پھول بن گیا. اس کی تھوڑی سی فنیشنگ دے دیں جلا کے اس کو. یہ آگے ایکسٹرا ہے، یہ بھی کاٹ دیا. یہ چیز ہو گئی تو یار اب یہ الٹی سائڈ باہر ہے، سیدھی سائڈ اندر ہے. اب اس کو ہم نے الٹا دیا دیکھیں، اور یہ انگوٹھا پھنسا کے اس کو کھینچ کے اس کو سائز برابر کر لیں. اس کی فنیشنگ دے دیں مکمل ایسے بالکل. یہ لیں جی، یہ تیار ہو گیا. اور اس کے بیچ میں جو ہم نے سوراخ چھوڑا تھا سب سے شروع میں، اس کے اندر سے یہ ڈوری تھوڑی سی نکال لیں. اس کو بس یہ تھوڑی سی نکال لیں. اتنا رکھیں کہ پھول باہر کی طرف جو لٹکن ہو، یہ جو پھول والی یہ پورا لٹکا ہوا نظر آئے. یہ لیں جی، یہ اس کی فائنل لک ہے. یہ تیار ہو گئی ہے جی. بہت اچھا لگتا ہے، بڑی لگژری لک دیتا ہے دوپٹے کو. شفون کے دوپٹے ہوں، نیٹ کے دوپٹے ہوں، آپ کسی بھی ڈیزائن کے ساتھ یہ ٹسل 4 لگا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی اسپیشل ڈیزائن نہیں ہے، کسی بھی ڈیزائن کے ساتھ یہ لگا سکتے ہیں. امید ہے جی ویڈیو اچھی